میں جو ہے ہمارے محمد عمر صاحب ایڈوکیٹ وکیل صاحب کے مکان پہ ہوں۔ محمد عمر صاحب جو ہے ہمارے محمد عبدالطاہر قریشی صاحب کے داماد ہیں۔ میں اس غمزدہ والد کے ساتھ میں ہوں جو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج سے 2 دن قبل شدید بارش میں 3 دن قبل شدید بارش میں علی نگر مائراودوپلی پی ایس لمٹس میں جو ہے ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہمارے محمد عبدالطاہر قریشی صاحب کے مکان میں علی نگر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کسی کے ساتھ ایسا واقعہ نہ پیش آئے۔ ایک ہی خاندان کے 9 افراد خاندان پانی میں بہہ گئے اور بہنے کے بعد میں جو ہے آپ لکیلی محمد عبدالطاہر قریشی صاحب کو اللہ نے بچا دیا، لیکن ان کے افراد خاندان نہیں بچے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ ڈوب رہے ہیں سو دیکھ کر آپ کے سگے بھائی محمد عبدالقدوس قریشی صاحب جو 56 ایئر سے انہوں کودے پانی میں، ابھی تک ان کی باڈی نہیں ملی ہے۔ مسلسل 2 دن کے یعنی سیکنڈ مارننگ یا رات میں 2:30-3 بجے کے درمیان میں واقعہ پیش آیا۔ صبح جو ہے آپ واپس نکل سکے پانی سے، اور 2 باڈیز درخش قریشی آپ کی بہو بھی ہونا، آپ کی بھتیجی درخشاں قریشی آپ کی بہو بھی ہے اور آپ کی بھتیجی بھی ہے، اور ایک جو ہے فرزانہ تبسم، یہ 2 باڈیز پہلے ملے۔ اس کے بعد میں فرزانہ حمیرہ اور آمینہ بی بی 7 ایئرس، ان کے 2 باڈیز جملہ 4 باڈیز مل گئے ہیں، اور مجید جو ہے 4 باڈیز مسنگ ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے یہ 4 باڈیز نہیں ملے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اور ایک افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آنے کے بعد میں مقامی ایم ایل اے راجندر نگر پرکاش گوڑ صاحب کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ مقامی ممبر آف پارلیمنٹ ہے TRS کے ڈاکٹر رنجیت صاحب ہیں، ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، TRS کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں۔ ہمارے محمود علی صاحب اس اسٹیٹ کے ہوم منسٹر ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ واقعہ سنتے ہی میں ان کو ویڈیو بھیجا تھا، دوڑے آپ آتے تھے۔ سید آباد بہت قریب ہے، شہر میں ہے، ابھی تک نہیں آئے۔ آج کوئی حکومت کی طرف سے نماز جنازہ جب ہو رہا تھا اس میں بھی اجالے شاہ میں بھی کوئی بڑے لوگ نہیں آئے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو میں یہاں پر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس غمزدہ باپ کے زخموں پر میں اور کھرچوں، بلکہ ان کے اور مزید جو افراد 4 خاندان جو ابھی تک نہیں ملے ہیں، حکومت پہ پریشر ڈالنے کے لیے، حکومت کی مشنری پہ پریشر ڈالنا میرا مقصد ہے، تاکہ جو ہے ان کو ڈھونڈ کر نکالیں جلد سے جلد۔ تو میں گزارش کروں گا ہمارے سب سے پہلے یہ ہے کہ محمد عبدالطاہر قریشی صاحب جو ہے یہ القریش قبیلے کے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلہ سلسلہ جو ہے وہ القریش قبیلے سے ہیں، آپ عرب ہیں آپ، تو کئی لوگ غلط فہمی میں بھی تھے، تو میں اس کو بھی کلیئرٹی دینا چاہ رہا تھا۔ آپ جو ہے عرب ہیں آپ، تو یہ ہے کہ میں گزارش کروں گا کہ آپ جو واقعہ پیش آیا اس کے اوپر کیسا ہوا تھوڑی روشنی ڈالیے۔ شکریہ۔ نام محمد عبدالطاہر قریشی ہے، میں قریش قبیلے سے ہوں۔ جی، میرے گھر کا جو حادثہ ہوا ہے وہ سب آپ لوگوں کی نظر کے سامنے ہے۔ میرے پورے خاندان کے 9 افراد اچانک پانی میں بہہ گئے۔ جو حادثہ پیش آیا تھا اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ پیچھے کے دیواریں گرنے کی وجہ سے ہم لوگ ڈر کے اپنا گھر خالی کر کے بازو جانا چاہ رہے تھے، بازو کے 1st فلور پہ چلے جانا چاہ رہے تھے، کیونکہ میرا گھر گراؤنڈ فلور پہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے گھر میں پانی گھس جائے یا پانی گھر گر جائے، یہ ڈر کے ہم بازو جانا چاہ رہے تھے۔ جیسا گیٹ کے باہر نکلے یہ حادثہ پیش آیا کہ میرے پورے بھواں، میری پوتری، میرا پوترا، 2 میرے بچے، میں سب ایک ساتھ پورے چبوترے کے ساتھ بہہ گئے۔ پورا سامنے کا جو سیڑھیاں رہتے مطلب چبوترا رہتا دیوان خانے کے سامنے، وہ پورا ایک ساتھ بہہ گیا۔ میرے گاڑیاں بہہ گئے،
اور میں جیسا بہتے ہوئے دیکھ کے میرا بھائی جو ہے نا، چھوٹے بھائی جو ہے میرے سے 4 سال چھوٹے ہیں، وہ بھی جو ہے نا فوری کودے اور ان ہما کو بچانے کی مدد کرے، وہ بھی بہہ گئے، جن کا اب تک پتہ نہیں چلا۔ میرے 2 بچوں کا اب تک پتہ نہیں چلا، میرے ایک پوترے کا پتہ نہیں چلا جو 5 سال کا ہے۔ میرے بچے 30 سال 32 سال کے ہیں، میرے بھائی 56 ایئرس کے 56 ایئرس کے ہیں، ان سب کا پتہ نہیں چلا، جس میں سے میرے 3 بھواں ملے ہیں، ایک پوتری ملی ہے۔ باقی کے میں گزارش کر رہا ہوں حکومت سے کہ میری مدد کرے ان بچوں کو ڈھونڈنے میں، میرے بھائی کو ڈھونڈنے میں، میرے پوترے کو ڈھونڈنے میں۔ میں بہت غم زدہ ہوں، میرے حالات بہت برے ہیں، میں گھر سے بے گھر ہوں، میرے اپنے بھتیجے بھانجے کے اور میری بیٹی کے گھر میں ہوں، میں گھر کو بھی نہیں جا سکتا، ایسے حالات میں ہوں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ سی ایم KCR صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میرے جو ہے نا KTR صاحب سے بھی گزارش ہے کہ فوری میری مدد کریں، میرے بھائیوں کو، میرے بھائی کو، میرے بچوں کو، میرے پوترے کو ڈھونڈنے میں۔ اب تک جو ہے نا سب جس طریقے سے پولیس ڈھونڈی کچھ اور میرے بچے ڈھونڈے کچھ، اس طریقے سے کوئی حکومت جو ہے سو سپورٹ نہیں کری اب تک، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ حکومت سپورٹ کرے اور فوری جو ہے نا میری مدد کرے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میری حکومت سپورٹ کرے اور میرے بچوں کو، میرے بھائی کو، میرے پوترے کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرے۔ وہ جو نکالے تھے، جس میں جو ہے نا اسد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جو صبح میں میرے داماد آئے تھے، میرے بھانجے بھی ہیں، میرے داماد بھی ہیں، انہوں آئے تھے اور اسد صاحب کو فون کرے تھے، جس کی وجہ سے اسد صاحب جو ہے نا فوری JCP یہاں بھیجے۔ آج میرے 2 پوتروں کو، میرے بچے کو اور میری جو سو بیوی کو نکالے، آزو بازو والوں کو نکالے، سب کو نکال کے وہاں سے لے کے آئے، باہر سو اپنے اپنے جگہوں پہ پہنچا دیے۔ ان کی بہت میں جو ان کا بھی شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب سے یہی درخواست ہے، اسد صاحب سے بھی یہی درخواست ہے، سب سے میری یہ درخواست ہے، اور ہمارے امجد اللہ خان صاحب بھی سے بھی میری یہ درخواست ہے، اور میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو آ کے جو ہے نا میری ہیلپ کر رہے ہیں، میری مدد کر رہے ہیں، اور میں آپ سب سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں۔ یہ واقعے میں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس وقت واقعہ پیش آنے کے بعد میں بندلہ گڑے سے سعید آباد تک جو مدرسے تک باڈیز لے کے آئے تو کوئی ایمبولینس سروس نہیں تھی۔ حکومت کی بڑی بڑی باتیں، 100 ایمبولینس گفٹ کرتے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو، سروسز کو، کوئی ایمبولینس نہیں تھی، پرائیویٹ کار میں لے کے آئے۔ مولانا نصیر الدین کے بیٹے یاسر یا جابر کی گاڑی میں باڈیز کو لے کے آئے، پھر وہاں پر جمیعت البنات سے لے کے عثمانیہ ہاسپٹل تک جو 2 خواتین کے باڈیز تھے وہاں پر لے کے گئے، وہ جبھی بھی ایمبولینس نہیں تھی، پرائیویٹ کار میں لے کے گئے۔ باہر عثمانیہ ہاسپٹل کنے مارچری میں اندر نہیں جا سک رہے تھے باڈیز کو ہم لے کے، تو باڈیز جو ہے باہر، کیونکہ وہاں پر پانی ہے پورا مارچری میں، تو تقریباً 4 گھنٹے تک، کیونکہ جو پانی کی باڈی رہتی بہت ڈیمیج باڈی رہتی، وہ پوری پھلی ہوئی رہتی باڈی، اور خواتین کی بیرومتی یعنی باڈی میں باہر جھاڑ کے نیچے رکھے 7 گھنٹے گاڑی میں باڈی رکھ لے کے بیٹھے، تو کوئی نہ پولیس والے آئے نہ ہاسپٹل والے آئے۔ رات میں جانے کے بعد نے پھر گڑبڑ کیا، تو جب باڈیز کو اندر لیے، آج کے بھی جو باڈیز ہے یہ عثمانیہ یعنی فلک نما سے لے کے مارچری تک پرائیویٹ گاڑی میں شفٹ کرے۔ پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد میں غور کریے میں کیا بول رہا ہوں، عثمانیہ ہاسپٹل سے سعید آباد تک جو باڈیز کو لے کے آئے، پرائیویٹ کار میں، پرائیویٹ ایمبولینس میں لے کے آئے، یہ ان کے افراد خاندان خود جو ہے 3000 روپے پیمنٹ کر کے ایمبولینس میں 3 باڈیز کو لے کے آئے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ 1250 روپے ایک باڈی کے لیے ان لوگوں کے گھر والوں سے مارچری میں لیے لوگ، پیسے لیے کہ ہم وہ کپڑا منگاتے، ہم یہ کیمیکل منگاتے بول کے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، حکومت کی طرف سے بالکل ہی ایسا چھوڑ دیا گیا ہے کہ جاؤ مر جاؤ، تم خود پوسٹ مارٹم کرا لو، تم خود دفن ہو جاؤ بول کے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ رویہ چینج کرنا چاہیے، KTR صاحب کو نوٹ لینا چاہیے اس واقعے سے، کیونکہ آج ان کے ساتھ ہوا، ان کو کوئی مدد کر رہے ہیں، لوگ باڈی نکال لے رہے ہیں گاڑی میں، کل کوئی غریب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو اس کا نوٹ لینا چاہیے۔ میں ہمارے محمد عمر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وکیل صاحب سے کہ آپ کیا ہے اس کا بارے میں آپ بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محمد عبدالطاہر قریشی صاحب میرے سسر بھی ہونا اور میرے خاص خالو بھی ہونا،
اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک 2 میرے سالے کے ڈیڈ باڈیز اور یا ان لوگ باحیات ہے یا ان لوگ کے انتقال ہو گیا یا کیا ہے صحیح طریقے سے کنفرمیشن نہیں مل رہا ہے. اور اس کے اندر میرے ایک چچا سسرے بھی ہے, ایک معصوم بچہ ہے جو میرے سالے کا بیٹا ہے جو 5 سال کا ہے, اور لگاتار ہم اس کے لیے دیکھ رہے ہیں. اور چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن پہ بھی ہم لوگ بول رہے ہیں, ورما صاحب بول کے جو انسپیکٹر ہے انہوں بھی بیچارے بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, ویریفائی کر رہے ہیں. اور ہمارے کو حکومت کی طرف سے کوئی بھی سپورٹ نہیں ملا, نہ ہی تو ہمارے کو ایمبولینس کی طرف سے پرووائڈ ہوا, نہ ہی تو ہمارے کو قبرستان کے لیے ہمارے کو پرووائڈ کرے. گورنمنٹ کی طرف سے ہمارا کوئی طریقے کا سپورٹ نہیں ہوا. میں الحمدللہ میں امجد اللہ خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو بار بار آ کے ہماری یہ مدد کر رہے ہیں. اور میں تہہ دل سے بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میرے فون کا ریسپانس دیے اور الحمدللہ کام کرے. پھر اس کے بعد ہمارے امجد اللہ خان صاحب بھی بار بار آئے. الحمدللہ ان کے پہلی ویڈیو ڈالنے کے بعد کافی الحمدللہ امپرومنٹس آئے اور کافی ٹی وی چینلز بھی اپروچ ہوئے. الحمدللہ میں تہہ دل سے امجد اللہ خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ 4 باڈیز جو ہے, یہ 4 باڈیز کے لیے بھی ہم ابھی تک 2 دن ہو چکے ہیں. 2 دن میں بھی ابھی تک ہمارے کو 4 باڈی ہے, یہ لوگ زندہ باحیات ہے یا ان لوگ کا انتقال ہو گیا وہ بھی کنفرمیشن نہیں مل رہا ہے 2 دن سے. جبکہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ آدھے 1 گھنٹہ یا کم سے کم 5 گھنٹے میں تو کم سے کم اپڈیٹ کرنا چاہیے. اور نہ ہی تو کوئی ہمارے محمود علی صاحب جو ہمارے ہوم منسٹر ہے, نہ ہی تو ہمارے سے آ کے اپروچ ہوئے, نہ ہی تو ہمارے سسرے صاحب کو ہمت دلائے. کم سے کم میں محمود علی صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم یہ کام کر کے تو دکھائیے کہ ہمارے جو بھی مسنگ ہے 4 جنے تو ان کو کم سے کم ویریفائی کرنے کے لیے. اور ان کو آپ ایم ایل اے صاحب پرکاش گوڑ صاحب کو بھی میں کنٹینیوسلی کال کرا تھا. صاحب بولے میرے کو 1 گھنٹے میں آ رہے, 2 گھنٹے میں آ رہے, 2 گھنٹے میں آتے, 6 بجے تک آتے بولے, مگر ہمارے ایم ایل اے صاحب کی طرف سے کچھ بھی ہمارے کو سپورٹ نہیں ہوا. البتہ ہمارے مقامی ایریے کے انچارج ہے, لیڈر ہے مجید بھائی, انہوں تھوڑا بہت سپورٹ انہوں بھی الحمدللہ کرے ہمارے کو. مگر ہمارے مقامی ایم ایل اے صاحب بھی نہیں آئے, نہ ہی تو کوئی TRS پارٹی کی طرف سے کوئی بھی ابھی تک آ کے ہمارے سسرے صاحب سے ملاقات بھی نہیں کرے. جزاک اللہ.